کو اور کہتا ہے میری بیٹی آج سے تیرے باپ کی شاعری ختم، آج کے بعد میں ایک بھی شعر نہیں پڑھوں گا، کسی منچ پہ نہیں جاؤں گا، آج کے بعد شاعری کو الوداع کہتا ہوں۔ لیکن آج آئے میری رخت جگر، آئے میری بیٹی، آج میں تیرے اس کفن کو پکڑ کر ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس آخری شعر کے بعد ہمارا کوئی شعر نہیں ہوگا، پوری زندگی کے لیے میں سنیاس لے لوں گا شعر و شاعری سے۔ پھر تقریباً نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا اور پکڑ کر کہتا ہے اب آیا ہے خیال آرام جائے اس میں مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جائے اس میں مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی اب خیال آیا ہے اسباب شادی میں نے تجھے کفن نہیں دیا، کاش یہ کفن بھی تجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوتا۔ پھر اس نے کہا اے میرے داماد یہ کفن تو تم نے دیا ہٹاؤ، میں اپنی چادر لے کر آیا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی اور اس کا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پھر کہا اے میرے داماد میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی کو تیرے جہیز کی ڈیمانڈ کے صدمے نے مارا ہے، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جب اٹھانے لگا تو محلے والے کہنے لگے جانے دو، جو ہوا چھوڑو، اب جو قسمت میں تھا موت تو سب کو آنی جانی ہے۔ میر تقی میر نے محلے والوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، جب اس نے کروڑوں روپے کی رشوت مانگی تھی، جہیز مانگی تھی، رشوت دی تھی، اس وقت ہم کہاں مر گئے، اس وقت لڑکے کو کیوں نہیں سمجھایا تھا؟ میر تقی میر کی بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ جب جہیز مانگا جا رہا تھا تو تمہاری آتما کہاں مر گئی تھی، تمہارے زمین کہاں مر گئے تھے جو لڑکے کو نہ سمجھا سکے، اور آج میری بیٹی مر گئی اور اس کو لے کے جب ہم اپنے قبرستان میں جانے لگے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹا یہاں سے، نہ تمہاری مانگتا ہوں نہ تمہارے باپ دادا کی، اور نہیں ماننا میر تقی میر اپنی بیٹی کی لاش کو لے گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ کتنی جانے جاتی ہے جہیز نہ ہونے کی، ہر چیز آپ طے کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ سوچ میں پنچایت اٹھا کے طے کر لیتے ہیں، یہ طے کیوں نہیں ہوتا کہ جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ، جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ؟ اس علاقے کے اس بستی کے مولوی یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہیز لیا اور دیا جائے گا وہاں نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ سب